پروگرام آج کے اس محفل میں میرا موضوع دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور مطلب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجیے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کے دورے سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، اسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہی خیر امت ہے جو اسے پڑھ کے مراتے ہیں، وہی خیر امت ہے جو اسے پڑھ کے مراتے ہیں۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا۔ بڑے بڑے فصحاء، علماء، ادباء، شعراء حیران اور ششدر ہو گئے اور انہیں زبان حال سے لکھانے پر مجبور اور بے بس ہونا پڑا۔ ان لیسہ کلام البشر، یہ کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا۔ یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے بس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عزیز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جسمان میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ مدح، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها۔ کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا اور ٹھار ٹھار کر پر جیسا کہ تم نے دنیا میں ٹھار ٹھار کر پڑھا کرتے ہو۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بڑھتر۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں میں افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خدا تعالیٰ شانوں کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا عالم کیا ہوگا۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کے طرح اپنے حال کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ آج ہم نے 2 پیسے کے لالچ میں اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیائی زندگیوں پر رہی ہے، تو یاد رکھے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ، کہ جو سب سے ضروری ہے وہ مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے وہ مسلمان نہیں پڑھتے۔
ایمان کی حلاوت کو یہ بات نہیں پڑھتے، یہ کیسے مسلمان ہے، یہ کیسے مسلمان ہے جو صبح سویرے اخبار پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔